نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت اللہ کے حکموں میں سے وہ حکم ہے جس کے نفاذ میں کائنات ہستی کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موت اللہ کے حکموں میں سے وہ حکم ہے جس کے نفاذ میں کائنات ہستی کا کوئی فرد بھی عملی طور پر منکر نظر نہیں آتا۔ آج تک عالم کفر سے وابستہ وہ لوگ جو کسی بھی آسمانی دین کو نہیں مانتے، کچھ تو کافر وہ ہیں جو آسمانی دینوں کو ماننے کے باوجود کافر ٹھہرے، ایک طبقہ وہ ہے جو کسی آسمانی دین منزل من اللہ دین کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے ہاں تصور معبود موجود ہی کوئی نہیں، تصور خدا ان کے ہاں موجود ہی کوئی نہیں۔ وہ طبقہ جن کے ہاں تصور خدا موجود ہی نہیں، عملی طور پہ وہ طبقہ بھی خدائے وحدہ لا شریک کے اس امر موت کے نفاذ میں کوئی عملی رکاوٹ نہیں ڈال سکا۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پھر سنیں کہ موت اصل میں ہے کیا؟ موت ایک صدمے کا باعث تو ہے، موت دکھوں کی بنیاد تو فراہم کرتی ہے، موت خاندانوں میں
کبھی کبھی بڑے بڑے فتنوں کا باعث بنتی ہے. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ہے موت کبھی کبھی بڑے بڑے قداور اور معزز ترین خاندانوں کو کبھی کبھی ایسی موتوں سے پالا پڑتا ہے کہ ان کے شرف و تکریم میں کوئی ایک موت اتنا بڑا صدمہ چھوڑ جاتی ہے کہ وہ شرف و تکریم کی وہ تمام تر بلندیاں وہ زمین بوس ہونے لگتی ہیں. یہ بھی کردار موت ہی ادا کیا کرتی ہے. یہ موت کے تعارف میں کوئی اصلی بنیادیں فراہم نہیں کرتی کہ موت ایک صدمہ ہے, موت ایک الم ہے, موت ایک دکھ کی نمائندہ ہے, موت غم کی ایک نمائندہ ہے. نہیں, موت کا امر, ذہن نشین کیجیے گا یہ میرا جملہ, امر موت اس کا حقیقی اور اصلی تعارف یہ ہے کہ امر موت کا نفاذ دراصل اللہ کی الوہیت حقہ کی سب سے بڑی دلیل عملی شکل میں ہے کہ اللہ اپنی الوہیت حقہ کو منوانے کے لیے اور اس کے ثبوت کے لیے جس نمائندہ امر کو اپنی الوہیت کی سچائی کو نمایاں کرنے کے لیے جسے پیش کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں موت. یہ موت نہ ہوئے تو رب دی الوہیت نو ہاتھ پہ جائے. گل نو سمجھو, پنجابی سمجھ آ رہی تھی کہ اردو ٹھیک سی؟ پنجابی ٹھیک ہے. میں جس علاقے میں میں آیا ہوا ہوں نا, یہ علاقہ شہرت پذیر ہے اس اعتبار سے کہ یہاں بڑے پکے ٹھکے تھے. اچھا سچے سچے بھی کہہ دیں, سچے سچے تو میری دل دی کیفیت دی عکاسی کرے گا, وہ تو اگلا مرحلہ ہے. کہا جاتا ہے پکے ٹھکے توحیدی ہیں. سن رہے پہ ہو اور سن رہے ہیں بھائی, راہداریاں والے والوں, اوانا والے والوں اور قرب و جوار سے آئے ہوئے توحیدیوں, ضمہ والی والوں, کہا جاتا ہے ایک گل میری دل کی تختی تے لکھ لو, جے موت دا حکم نافذ العمل نہ ہوئے تے رب ذوالجلال دی الوہیت حقہ دے اتے ہاتھ پہ جاندا. رب نو اے گوارا نہیں, چونکہ رب نو اپنی الوہیت حقہ چ کسے نو ہاتھ پاؤن دی کوئی گنجائش نہیں دینی, اس واسطے رب نے موت دے حکم نو اینا زور آور بنا دیتا ہے کہ عالم کفر بھی اور عالم اسلام بھی, ہے کوئی ہندو, ہے کوئی سکھ, ہے کوئی مجوسی, ہے کوئی منزل من اللہ دین کو ماننے والا, ہے کوئی غیر منزل من اللہ دین کو ماننے والا, ہے کوئی مادہ پرست, ہے کوئی دنیا پرست, ہے کوئی حوث پرست, ہے کوئی جاہ و جلال پرست, ہے کوئی علم پرست, ہے کوئی ڈگری پرست, جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنی ماں دوبارہ زندہ کر لی ہے. کوئی نہیں, کوئی نہیں. دسو کو بول دے چال دیتے ہیں, کوئی نہیں. ہے جب کوئی نہیں تو اے گل تے پھر بڑے زور نال ثابت ہوئی, جے کوئی اج تک کوئی انسانی بستی دا باسی بھلے رب نو مندا ہوئے یا بولو, بھلے رب نو مندا ہوئے یا نہ مندا ہوئے,
کوئی انج دا مائی دا لال ہے جڑا آکھے کہ میں اپنے مردیاں نو زندہ کر لیا یا انہوں نے موت تمہیں عملی طور دے اتے استثناء دین وچ کامیاب ہو گیا؟ جدو کوئی دوجا مائی دا لال انج دا نہیں تے پھر اس گل وچ بھی کوئی شریک نہیں کہ معبود کلا اللہ ہے، بے شک کلے نو موت نہیں آنی، باقی ساری کائنات نو موت ہے۔ ماشاءاللہ بے شک ماشاءاللہ کو سبحان اللہ دی کی تھی کوئی نہیں۔ ابھی میں نے مولانا خضر حیات کی بات تو بعد میں کرنی ہے۔ مولانا نے کہا شاہ جی کوئی 10 منٹ ود لائیو، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ سن رہے ہو گل میری؟ ہے جی ڈاڈی ایک گل سمجھو، اے نہیں دے موت دا تعارف کہ مولوی خضر بڑا دکھی ہے، یہ نہیں ہے تعارف موت کا کہ مولوی شفاء اللہ بڑا دکھیا ہے، اج دا پیر بڑا دکھی ہے، اج دا ملا بڑا دکھی ہے، اج دا مبلغ بڑا دکھی ہے، اج دا قاضی بڑا دکھی ہے، اج دا مناظر بڑا دکھی ہے۔ اے موت دا تعارف نہیں، لیکن میری کیفیتاں نے اے میرا تعارف ہے۔ جڑا دکھیا ہوئے میاں وہ حاجت روا نہیں ہوندا، اے دا تعارف ہے۔ بے شک جڑا پھس جائے وہ وہ مشکلوں وچوں کڈ نہیں سکدا۔ جدا کلیجہ دکھیا ہوئے وہ کسے دے کلیجے دی دکھن نو دور نہیں کر سکدا۔ یہ تو میرا تعارف ہے، سن رہے ہو؟ پیر موت تو دکھیا ہویا معلوم ہویا، پیر حاجت روا نہیں۔ مفتی موت تو دکھیا ہویا معلوم ہویا، مفتی بیڑی پار نہیں لا سکدا۔ سید موت دے مرحلے تو دکھیا ہویا معلوم ہویا، آل نبی اولاد علی کے اعلان والے بگڑیاں نہیں بڑھا سکتے۔ بے شک یہ تو میرا تعارف ہے، سن رہے ہو؟ اور سن رہے ہو توحیدیو؟ اچھا جی، اچھا یہاں مجھے علامہ اقبال یاد آئے، تقریر تو نہیں کرنی لیکن چلو دلیل آ گئی۔ علامہ کہتے ہیں نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور۔ ترجمہ میں کراں گا اردو سکل ہے نا یہ چھوڑا جا تو چلو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت مند مسلمان، ہوں غیرت مند کے مقابلے تے کون ہوتا ہے؟ وہ نہیں، وہ نہ آکھو، بس انہوں سمجھو۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے کون؟ مسلمان غیور۔ موت کیا شے ہے؟ فقط عالم مانی کا سفر؟ موت کیا شے ہے؟ فقط عالم مانی کا سفر؟ ارے ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر۔ آہ اے مسلمان، اور تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر؟ آہ اے مسلمان، تجھے کیا یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ۔ اصل گل یہ وے، اصلی تے پکی تے ٹھکی گل یہ وے کہ موت در اصل اس بات دا اعلان ہے، اور موت دا نفاذ اس بات دا اعلان ہے کہ حاجت روا علی نہیں، حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ بولو سارے کون ہے؟ امر موت دا نفاذ اس گل دی دہائی ہے، علی مشکل کشا نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ امر موت دا نفاذ اس گل دی دہائی ہے، انبیاء عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔
اور امر موت دا نفاذ اس گل دا اعلان ہے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا بھی ما فوق الاسباب پکارا نہیں سن سکتے. پکارا سنن والا کون ہے؟ اللہ. یہ ہے اس کا تعارف. آؤ جی ادھر آگے چلیے. سورہ رحمان. سورہ بولو سارے سورہ رحمان. دکاناں تے جڑی سویرے سویرے لاندے ہو ٹریکٹر تے لائی ہوندی جی نال ترجمہ چل رہا ہوندا ہے. عام سطح کات مسلمان کہلانے والا اسے بھی انہوں بھی ایک انسیت ہے سورت دے نال اور خیالے وے صوفیاں مسئلہ پکوائے ہے کہ سورت رحمان پڑھو جی تے دکانہ تے لاؤ تے جی ہٹی ول چل دی ہے. ہوں اتنے تحقیقی گفتگو تو گریزی میں کراں گا چونکہ جنازے کا موقع ہے لیکن میں بات ایک کرنا چاہتا ہوں یہاں ضرور ہے. قرآن دا پڑھنا کی ہے؟ عبادت. منڈ بنو قرآن دا پڑھنا کی ہے؟ بولو کی ہے؟ عبادت بنے گی تو ثواب ہوئے گا نا. جب قرات عبادت نہ بنے تو ثواب کوئی نہیں. تے بولو نا پھر بولو سارے پھر ایک قرآن کے بارے خاص طور تے کیا وہ سورہ انبیاء دے اختتام دے اتنے جا کے بڑے زور نال گل کہی. پہلے پہلے منڈے تو بنیا لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر. اسی تورات تو بعد زبور وچ گل کر دیتی ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون. سبحان اللہ. اسی منڈ بن دیتا ہے کہ اس روح زمین دے وارث کون نے؟ میرے نیک لوگ نے. انہاں نیک لوگاں دی معراج کون نے؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. سبحان قرآن دا جو تو تذکرہ ہویا اتنے سپیشل کیا گیا اے جڑا قرآن ہے نا اے قرآن انہاں سچیاں عبادت گزاراں واسطے بلاغ ہے جنہ دی عبادت معیار عبادت دے اتے واقعاتاً عبادت دے طور تے قبول کر لی گئی ہے. سناتے سورہ رحمان بھاویں صبح سنو تے بھاویں دوپہری سنو تے بھاویں راتی سنو. اگر قرآن کے مسئلہ توحید و رسالت پر پورا یقین اور کامل ایمان نہ ہوا پاویں پرت پرت پڑھو تے پاویں پرت پرت سنو یہ ثواب نہیں جو ہونا تے کوئی برکت نہیں جو ہونی. بے شک بے شک بے شک. جڑے اتفاق کر دو تے ہاتھ کھڑے کرو کو پتہ تے چلے میں ایویں زور لا رہا. اچھا جی سورہ رحمان کی گفتگو ہو رہی ہے. اللہ انساناں نو دنیا پھیلیاں ہوئی اپنی نعمتاں تے آخرت وچ ایمان والے نو ملیاں ہوئی نعمتاں سامنے کر کے کہندے نے او بھائی اینا کچھ جے تانوں میں دے دیتا ہے حضرت تانوں میں رب دے اوتے یقین نہیں پہ ہوندا کہ بیڑے میں پار لانا فبی آلاء ربکما تکذبان. اے گل پرت پرت کے ہوئی جدی منڈ اللہ تو بندے نے او میں رب اپنے غیظ و غضب دے نال امت محمد کریم نال گل نہیں تے شروع کرنی میں امت محمد کریم نال گل اپنی رحمتاں نال شروع کرنی. الرحمن جی غیظ و غضب کے غلبے کا زمانہ گزر گیا اب تو رحمتوں کے غلبے کا زمانہ ہے. میں جدو رحمتاں دا غلبہ کرنا ادو علم القرآن ادو میں ایک یتیم نو قرآن دا سچا قاری بنا دے. اے میری رحمتاں دا غلبہ ہو جی. ایتو اللہ منڈ بندے نے خلق الانسان علمہ البیان. سورج دا تذکرہ پہاڑاں دا تذکرہ دریاواں دا تذکرہ پھلاں دا تذکرہ پھلاں دا تذکرہ
کر دیا اللہ کہنے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سبحان اللہ. کوئی نہیں گل آخو سبحان اللہ ثواب ہی ملے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. یار مجھے بتائیے گا دوست جب بات ختم کرنی ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے. میوے کھائی بھی جاتے ہو تو پھر غیر اللہ دیا. او مجھے یاد آئے قاری اشرف صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہے کتنے درویش آدمی تھے. کڈی مستی نال کہندے سن کھاؤں پیوں اللہ دا تے گیت گاؤں غیراں دے ہے. اور کھاؤں پیوں اللہ دا اور گیت گاؤں غیراں دے. وڈی نمک حرامی ہے. ایک ہی ہے بولو نا وڈی نمک. کیوں جی چھوٹے مفتی صاحب بس کر دی. اچھا مفتی نے اس فتوی بھی نال لا دے تو کہ مکروہ ٹائم شروع ہونا ہے. اچھا خیر تو سورہ رحمان میں باقی گلا پھر سی جلسہ تے ہے نہیں اصل گل نو سمجھ لو. تو سورہ رحمان جتھے تذکرہ کر دیا عروج تے گل پہنچی نا اوتھے نال ہی اللہ بشکار اے گل کیوں کردے نے کل من علیہا فان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنیو بھائی توحیدیو اوتھے بشکار جا کے پہلے دنیا دی نعمتاں آخر میں یہ جو کہ میرا خیال ہے کوئی ویڈیو بنانے والا پشتون بھائی ہے اس لیے میں اردو بول رہا ہوں آپ کو دیکھ کے. ٹھیک ہے مہربانی جی. تو اس آیت کے بعد پھر جنت کا تذکرہ ہے. سبحان. پھر وہ نعمتوں کا تذکرہ ہے. بالکل عین بیچ میں کہا گیا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. منو دور مولوی نظر نہیں پہ آتے پتہ نہیں. ہاں اچھا کل من علیہا فان. اور بھائی ہر ذی عقل اور ہر غیر ذی عقل دے اتے فنا نے آنا ہی آنا جی. سن دے پہ ہو کیا ہونا ہے. اچھا جی ذی عقل دی فنا موت ہے تے غیر ذوی العقول دی فنا ہے انہوں موت نہیں کہندے اگر یہ تجزی کیتی جائے تو. سن دے پہ ہو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ساری کی ساری کائنات ہستی کے باسیوں پہ فنا نے آنا ہے اور باقی رہنا ہے تمہارے رب کی اس ذات نے ذو الجلالی. ٹھہرو ذو الجلالی وڈیائیاں جدی چادر نے. سبحان اللہ. جلال جدی چادر کبریائی ہے جڑا صاحب الجلال ہے جڑا جلال دا مالک ہے والاکرام اور جڑا عزتاں دا مالک ہے اس رب نے باقی رہنا ہے. نال اللہ پھر وہی گل کردے نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. میں فنا پہ کرنا تے اگوں نال اللہ پہ کہندے نے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اور فنا کنج نعمت ہے سنیے اللہ فرماندے نے میں ہر شے فنا کر دینی ہے باقی رب نے رہنا ہے. تو اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فنا کو اللہ اور اپنی بقا اور دوام کو اللہ نے اپنی نعمت قرار دیا. کیوں بھائی. اور فرمایا جے میں رب اپنے علاوہ اگر میں رب اپنی ذات کے علاوہ کائنات کی کسی ہستی کو اس فنا سے اسے علیحدہ کر کے جیسے میں دائمی ہوں ایسے کسی اور کو فنا سے بچا دیتا تو صرف میں کلا معبود نہ رہندا ایک اور معبود بن جاتا. تے جے ایک اور معبود بندا تے پتہ جے کی ہوندا لفسدتا
اے جڑے بچے پھردے ہو نا بچدے کوئی نہ آسمان و زمین ٹوٹ پھٹ جاندے تے فساد ہی فساد ہوندا اے میں تانوں فنا دا حکم نافذ کرا کے ٹوٹ پھٹ تو بچایا ہے تے اپنی ذات دے پلے رکھ کے تانوں کہیا فبی آلاء ربکما تکذبان فبی آلاء ربکما تکذبان اچھا جی مرشد دا فرمان سنو صلی اللہ علیہ جناب امام الانبیاء خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم